آپ کا میزبان محمد احسان اللہ کاجز قادری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہچان جڑا والا. میرا چینل ہمیشہ ہی آپ کو جڑا والا کی بہت انوکھی چیزیں آپ کے سامنے لاتا رہتا ہے, دکھاتا رہتا ہے, شخصیات سے ملواتا رہتا ہے, مختلف شخصیات کے انٹرویوز. اگر کوئی کسی زندگی کے کسی شعبہ میں کوئی کارنامہ کوئی انجام دیتا ہے تو ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج میں جڑا والا کے قریبی گاؤں 54 چرونجا چک پنجابی میں جس کو بولتے ہیں چرمن چک جی بی میں موجود ہوں. یہاں پر مجھے کس چیز نے آنے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ ایک مزدور شخص جو کہ یہاں کے پہلی تو بات یہ حیرانگی والی کہ یہ کہ وہ مزدور ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کے کونسلر بھی رہ چکے ہیں. ماشاءاللہ گاؤں والوں نے ان کو اتنی محبت دی کہ یہ مزدوری بھی کرتے تھے اور جب یہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو ان کو گاؤں والوں نے کونسلر بھی بنوا دیا. اور اگلی بات جو بڑی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک مزدور شخص نے اپنی بیٹی کو پڑھایا, اتنا پڑھایا کہ وہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد تک پہنچی اور اس بچی نے اتنی محنت کی کہ وہاں جا کر اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا. میرے ساتھ وہ بیٹی موجود ہے, ارم ان کا نام ہے, یہ یہاں کے چون چک کی رہائشی ہیں, وہ فیصل آباد سے گولڈ میڈل حاصل کر کے آئی ہیں. تو بیٹا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک گولڈ میڈل کی. میرے کیمرہ مین اگر کیمرے کے ذریعے آپ کا گولڈ میڈل دکھا دیجیے ذرا سامنے کر کے کہ یہ گولڈ میڈل یہ بیٹی حاصل کر کے لائی ہے. اچھا بیٹا یہ بتائیے گا کہ آج آپ کیسا فیل کر رہی ہیں کہ جب آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو کیا آپ کے جذبات اور تاثرات ہیں؟ میں اسپیشلی میں خود کو کریڈٹ نہیں دوں گی, یہ سارا کریڈٹ میرے فادر کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مزدوری کرتے ہوئے تقریباً میری پر سیمیسٹر فیس 80,000 ہوتی تھی. ایک مزدور بننے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی تک لے کے جانا ہے, اور 80,000 فیس ایک اس طرح کے مڈل کلاس مین کے لیے بہت زیادہ ہے. لیکن میرے فادر نے میرے لیے سب کچھ برداشت کیا, میری فی پے کی, اپنی مطلب اپنا پیٹ کاٹ کے سمجھیں کہ میرے لیے سب کچھ کیا. خود فاقے بھی کیے لیکن میری فیس جمع کر کے میری فیس ادا کی تاکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں. اچھا اپنے فادر کے علاوہ ظاہر ہے کہ گھر والے تو سپورٹ کرتے ہیں اولاد کو, بالکل کرتے ہیں, اس کے بعد بھی کوئی ایسی کچھ محلے میں کوئی رشتہ داروں میں کوئی اور بھی جو آپ کی سپورٹ میں آیا کوئی میدان میں کہ جو بچی ہونہار ہے اس کو پڑھنا چاہیے تو چلو ہم اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں آپ کے ابو اس کے ساتھ؟ جی میرے بہت سارے فرینڈس نے بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا جہاں جہاں مجھے ضرورت تھی, جو ضرورت پڑی ان کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اپ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے تو آپ نہیں پورے پیسے اکٹھے کر سکتے. تو بابا کے ایک دوست تھے انکل یوسف طاہر, میں ان کا نام ضرور لوں گی یہاں پہ. انہوں نے اتنا زیادہ مطلب جب آپ کو مطلب ہمیں لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب سب ختم ہو چکا ہے, تو اس بندے نے میرے بابا کے ہاتھ پہ 80,000 روپیہ رکھا اور اس نے کہا جاؤ اپنی بیٹی کو داخل کروا کے آؤ. اور ایسے بچوں کو, کیونکہ میں نے یہاں بی ایس سی میں بھی میں گورنمنٹ کالج برائے خواتین جڑا والا کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, اور میں نے کالج میں سے ٹاپ کیا تھا بی ایس سی میں, پنجاب یونیورسٹی جو کالج لیول پہ تھا نا, کالج لیول پہ میں نے ٹاپ کیا تھا. تو تب انہوں نے میرے فادر کو انکریج کیا. میرے فادر پریشان رہتے تھے لیکن میری فیس کی ڈیٹ گزر چکی تھی, لیکن انہوں نے خود کال کر کے وہاں اپنے کسی دوست کو کال کی کہ اس کو ایڈمیشن دلوائیں بچی کو. تو جب ڈیٹ گزر جانے کے باوجود کیونکہ میرے نمبر اچھے تھے تو انہوں نے مجھے وہاں کال کر کے کسی اپنے دوست کو کہا تو انہوں نے مجھے ایڈمیشن دلوایا کیونکہ میں میرٹ لسٹ میں پہلے نمبر پہ تھی. صحیح. اچھا میں یہاں پر اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یوسف طاہر جو ہے یہ جڑا والا کا ایک بہت بڑا نام ہے. اگر خدمت انسانی کے حوالے سے, ویلفیئر کے حوالے سے دیکھیں اور یا سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑا زبردست نام ہے. آج بھی وہ یہاں پر آئے تھے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے, لیکن میری کہنے کے باوجود وہ کہیں کیمرے کے سامنے میں کوئی نہیں بولوں گا, حالانکہ آگے وہ پہلے بہت زیادہ کیمرے کے ساتھ میرے ساتھ گفتگو کیا بھی کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں نہیں اس بچی کے معاملے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا. لیکن بیٹی وہ یہ ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی کا احسان یاد رکھنا چاہیے, تو انہوں نے اس کا نام لینا ضروری سمجھا. اس بات کا مجھے پہلے سے علم تھا کہ ایسا ہوا ہے, لیکن میں خود نہیں چاہ رہا تھا اس کو ڈسکس کیا جائے, لیکن آپ نے کر دیا تو یوسف طاہر کی عظمت کو سلام کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو آن کیمرہ سلام پیش کرتے ہیں. بچے کے والد محترم میرے ساتھ ہیں. سر آپ مزدوری کرتے رہے, محنت کرتے رہے, بہت کچھ کیا. اچھا کس انداز سے آپ اس گھرانے کو لے کے چلے؟ گھر تو ظاہر ہے کہ ہر ایک بندہ لے کے چلتا ہے, بچوں کو پالنا ہر ایک نہیں ہوتا, لیکن آپ کی مثال جو ہے یہ ایک بہترین مثال ہے. تو آپ کس انداز سے اس کو مینج کرتے رہے؟ میں جی جب کونسلر بنا نا اس وقت کچھ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوا کہ دل میں شوق پیدا ہوا کہ اپنے بچوں کو پڑھایا جائے.
اس لیے کہ جس فیلڈ میں ہم آ گئے نا سیاست میں کچھ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے کوشش کی، مجھے کسی نے 2 نوکریاں دی، کسی دوست کو دی، تو انہوں نے میرے گھر میں مجھے واپس کر کے گئے لیٹر۔ اس دن سے میں نے سوچا اب میں کسی کی فرمائش کیوں کروں، اس لیے میں نے سوچا میں اپنے بچوں کو مطلب تعلیم دلاؤں گا، اتنی دلاؤں گا کہ مجھے کسی اور کی فرمائش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا بات۔ تو پھر کوشش تو سب کی، سب نے پڑھا۔ میرے 4 بچی ہیں، جو سب سے چھوٹی ہے وہ بھی BA میں پڑھی، تے آج بڑی کی شادی ہے، اس نے بھی MA کی ہے، BA کی ہے۔ تو پھر یہ جو بیٹی ہے یہ ٹھیک پڑھتی تھی، میں نے کوشش کی، یہ فیصل آباد داخل تھی، میں کیونکہ اپنے بجٹ کے مطابق چلنا، میں روز روزانہ فیصل آباد خود لے کر جاتا تھا موٹر سائیکل، اور وہاں جا کر بھی میں کوئی کام تھوڑا بہت کرتا، میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اچھا، وہاں جا کر بیٹی کو کالج چھوڑتے اور یونیورسٹی چھوڑتے، پھر فروٹ بیچتے؟ ہاں جی، فروٹ بیچ کر بچے کو پڑھاتے؟ پھر میں وہاں فروٹ بیچتا تھا، جتنی دیر بیٹی وہاں ہوتی تھی تو میں فروٹ بیچتا تھا۔ تو واپس جب آتے تھے بیٹی نے کہا کلاس ختم ہو گئی، میں لے کے چل پڑا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اس لیے مطلب بس کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ نا بچی کی والدہ محترمہ موجود ہیں، جو کہ نا مسلسل اشک باری کر رہی ہیں۔ بہن، میں ان آنسوؤں کو کیا سمجھوں؟ یہ شکرانے میں ہے، کیا ہے، یہ کیا کہنا ہے؟ بڑی خوشی تھی اس میں، یہ بچہ ہے، بچی نہیں۔ اللہ تندرستی عطا فرمائے۔ یہ یقیناً خوشی کے آنسو ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہاں شکرانے کے آنسو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا بیٹا، آپ اب کیا کر رہی ہیں اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں جب سے 2018 سے تقریباً فارغ تعلیم ہوئی ہوں، تب سے میں گورنمنٹ کالج برائے خواتین اور گورنمنٹ کالج جو گریجویٹ کالج ہے بوائز کا، وہاں پہ ایز اے CTI جو ہے وہ پڑھا چکی ہوں۔ فی الحال جو ریسنٹلی میں پڑھا رہی ہوں وہ میں بوائز کالج میں پڑھا رہی ہوں، گورنمنٹ کالج جو ہے نا، گورنمنٹ گریجویٹ کالج جڑا والا، وہاں پڑھا رہی ہوں وزٹنگ اسٹاف کے طور پر۔ آگے جو آنے والے ہیں، جو غریب طلباء ہیں، جو آگے تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے، میری ایک مثال نا میرے سامنے یہ بھی ہے کہ جڑا والا کی سبزی منڈی میں نا، چونکہ میں وہاں پر کام کرتا ہوں، تو میں نے صبح کے وقت 2 لڑکے دیکھے ہیں کہ جو گورنمنٹ کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن صبح کے وقت وہ نا وہاں پر سبزی منڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جا کر وہ وہیں پہ وردی چینج کرتے ہیں اور کالج چلے جاتے ہیں۔ یہ بچے مثال ہیں، آپ مثال ہیں۔ آپ ایسے مزدور غریب جو ہیں، گھرانوں سے تعلق رکھنے والے، ان کو کیا پیغام دیں؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ مشکلات جو ہیں وہ آتی ہی رہتی ہیں، لیکن جب آپ کو لگے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، وہاں سب کچھ ختم نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، وہ ایک نیا آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ مطلب جیسے ہمیں یہ لگا تھا کہ بس اب تعلیم ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی وسیلہ بنایا، نو ڈاؤٹ بعد میں ہم نے ان کو، جنہوں نے بھی ہماری ہیلپ کی، بعد میں ہم نے ان کو پیسے ریٹرن کیے، کیونکہ مجھے اسکالرشپ بھی ملا وہاں سے، 3 لاکھ کا مجھے اسکالرشپ بھی ملا DC یونیورسٹی سے، مجھے اسکالرشپ ملا، مجھے لیپ ٹاپ ملا، اور اب مجھے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ میری پوری 2016-18 کے MSc کمپیوٹر سائنس کے سیشن میں 1st پوزیشن ہے، اور صرف ایک ہی بچہ تھا جو اس پورے سیشن میں جس کو یہ میڈل ملا ہے، نہ ہی کوئی 2nd 3rd کسی کو نہیں ملا، صرف 1st والے کو ملنا تھا۔ ناظرین، اس موضوع پر ہم جتنا چاہیں گفتگو کر لیں، میرا خیال ہے کم ہے، لیکن آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، اور اس گھر میں اس وقت شادی کی تقریبات میں، اور ہم بھی شادی کی تقریب میں بطور مہمان آئے تھے، جب یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ بھی یہاں پر چلا ہے تو ہم نے کہا کہ موقع غنیمت ہے تو کیوں نہ بیٹی سے گفتگو کی جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بڑی بچی ہے ان کو اللہ تعالیٰ، جس کی آج شادی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، گھر کے سکھ عطا فرمائے، دیگر بچیوں کے بھی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، اور
اور जो देखने वाले और जो यहाँ पर इतना घर भरा हुआ है, अल्लाह सब बच्चियों के, सब बेटियों के नसीब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े से, वसीला से अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज कि इस वीडियो में आपने कमेंट करके बताना है कि एक मज़दूर की ये काविश कैसी लगी, और एक मज़दूर की बेटी का ये जवाब देना अपने बाप को कि बाबा अगर आपने मेरे लिए फ्रूट बेचा है या दीगर मज़दूरी की है तो मैंने आपकी मज़दूरी को ज़ाया नहीं जाने दिया। ये कैसा लगा आपने अपने कमेंट में बताना। और ये भी बताइएगा कि बच्ची की वालदा मोहतरमा के जो आंसू हैं अल्लाह ताला के शुक्राने में बह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए। जब तक मैं कोई नई वीडियो, कोई नया मौजू लेकर दोबारा आपके पास हाजिर नहीं होता, तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।